اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جس نے ہمیں پیدا کیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ صرف اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں آج کل ہمارے بچوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کبھی بھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے بڑے اچھے اچھے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایسی بیش بہا قیمتی زندگی دے کر اس دنیا میں ہمیں پیدا کیے، بھیجے گئے۔ اس دنیا میں ایک حسین خوبصورت بنا کر ہمیں بھیجے ہیں۔ اب بندے ایک دوسرے کی عزت قدر کریں۔ وہ حسن اچھا ہے، یہ حسن اچھا نہیں ہے، ایسا نہ بولیں۔ سب خوبصورت ہیں اپنی اپنی جگہ، ہر کوئی خوبصورت ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دے، ہمیں جی رہے ہیں۔ زندگی شکر گزاری کا نام ہے، زندگی نرم لہجے کا نام، زندگی انصاف اور معاف کرنے کا نام ہے، زندگی وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی دینے کا نام ہے، شکایت کرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک زندگی محبوب اور محبت، بڑے ہی پیار سے زندگی گزارنے کا نام زندگی ہے۔ پیار محبت ہو تو ہمیں کہیں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ معصوم بچوں کی مسکراہٹ میں ہے، اور یہ سارے معصوموں کی زندگی میں ستارے چمکتے ہوئے، اور بزرگوں کی زندگی میں اور ان کی آنکھوں میں امید اور حوصلہ اور یقین ہو تو سمجھدار زندگی دور نہیں ہے، زندگی تنگ نہیں کرتی۔ یہ دنیاوی زندگی میں خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، نہیں تو رو رو کر زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچیں، یہ ساری زندگی ایک ترازو کے کر کے ہمیں دیکھیں، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اچھے انسان ہو جائیں گے۔ اچھے انسان ہونے کے لیے نفع سے زیادہ نقصان کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ زندگی سدھرنے کا نام ہے، اور ہمیں اس دنیا سے محبت ہے، اپنی زندگی سے محبت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج کل کی یہ دنیا جو کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی دنیا میں ہمیں دوبارہ نہیں بھیجنا، اور نہیں بھی آئیں گے، دوبارہ اجازت بھی نہیں ہوگی، تو ہمیں اس دنیا کی تکلیف کو راحت کا پیش سمجھ کر برداشت و صبر کر لینا چاہیے۔ آج کل کے بچے تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کے بھی شکایت نہیں کرنا، شکوے میں بھی زندگی گزارنے کا کچھ مزہ نہیں آتا۔ یہ دنیا کا سفر ہے، یہ ایک دنیا کی زندگی ہے، کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر آخر تک کہیں وہاں جانا یہاں آنا ہے، جانا ہے۔ سفر کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، آخر ہماری زندگی ہو جاتی ہے ایک، بس ہمیں آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنا ہے، اور وہ بھی کبھی دور نہیں۔ ہم تو زندگی کے چاہنے والوں میں سے ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے ہو اور ان کی مسکراہٹ میں سے ہو، ہم بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش کریں، دوسروں سے ناراض کر کے اسے روتا ہوا نہ چھوڑے، کسی پر ظلم و تشدد نہ کرے، کوئی بھی ہم سے خوش نہ کرے تو کسی کے خوف میں اور بے سکونی سے بے چینی تنگ ہو کر زندگی نہ گزارے۔
صباح بخیر کرے سب کی بھی، ہم سب کو سلام کریں ایک دوسروں کو، ہمارے محبت بھرا سلام سب کو سلام کریں۔ ہماری آرزو ہے سب کے سب خوش ہو جائیں، ہمیں جہاں بھی رہے اس دنیا میں، زمین میں ہو، آخرت میں ہو، دنیا میں ہو، کہیں بھی ہو، دعا گو ہوں، سب کے لیے سب دعا کریں، سب خوش رہیں، کوئی کسی کو تنگ نہ کریں۔ آج کل کی دنیا میں، آج کل ہمارے بچوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کبھی بھی ہم سوچے بھی نہیں تھے۔ بچوں کے مالک بن گئے ہیں، جیسے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر یاد رکھو، یاد رکھو، یہ ہمارے بچیوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو بہت پریشان کر دیتے ہیں۔ کون آ کر بچیوں کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو بآسانی ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان سمجھیں۔ اگر کوئی تم کو بچیاں نہیں دے تو کیا کریں گے؟ اسے نظر انداز نہ کریں، بآسانی سے جی جان بڑا خرچ کر کے یہ تمہاری امانت ہے، یہ سمجھ کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کو اتنا ہی پیار دیں، محبت سے سنبھالیں، بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اے پیارے پیارے بچوں، اللہ نے آپ کو عزت کا لباس دیے ہیں۔ جنت کا لباس ہے، لباس کو اتنا چھوٹا نہ بناؤ، مذاق بن جاتا ہے۔ اے پیارے بچوں، عورتوں لڑکیوں کو برقع نقاب کیوں پہنتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عزت کا لباس ہے۔ فیشن کو اتار دو، پھر برقع پہنو۔ فیشن کرنے کا اللہ سے حکم نہیں ہے، ہمیں فیشن کر کے باہر نمائش کرنے کا نہیں ہے۔ یہ عزت کا لباس ہے، یہ عزت کے لباس میں کوئی فیشن نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ یہ عزت کے لباس میں ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ انسانوں والی اللہ کے لیے بندگی ہے۔ بیٹا، ہمارے اللہ نے عورت مرد، لڑکا ہو لڑکی ہو، سب کو حیا والے بنائے ہیں۔ نظروں کو نیچے کریں، عزت کی نظر سے دیکھیں، دیکھنا بھی ہے تو گھر میں اپنے ماں بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہو بھی ہیں، ان سب کا خیال کر کے سب کی عزت کریں، سب کا عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ انسان کو شرم و حیا باعزت بنائے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر بے حیا کیسے بن گئے، کیسے بن سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں عزت کا لباس دیے ہیں، اس ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اسے جھوٹا نہ سمجھیں، اسے چھوٹا نہ سمجھیں، تھوڑا نہ سمجھیں۔ عزت نہیں چاہے تو غلط راستے پر جاتے ہیں، یہ تو غلط کر رہے ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں گے۔ جہنم کی آگ پر نہ چلو، ہر چیز میں، ہر کام میں ہمیں اللہ کے سامنے رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے مان کر چلیں گے، مانیں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب اللہ کے بندے بن کر اللہ کے فرائض کو پورا کریں گے تو اللہ کے دوست بن جائیں گے، اور جب نیت اور نوافل کو ادا کریں گے، سنت اور نوافل کو ادا کریں گے تو اللہ کے قریب ترین دوست بن جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کے اعضا بن جاتا ہوں، اور اس کی پوری حفاظت میں لے لوں گا، اور جہاں جہاں اس کو کوئی ضرورت پڑی تو اس کے ذمہ دار میں بن جاؤں گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اور زندگی کا امتحان بھی بہت ہی تھوڑا ہے۔ انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور پھر دوسروں کو بچاؤ۔ تو آپ کو چاہیے، اللہ فرماتے ہیں مدد کرو گناہوں میں جانے والوں کو، ظلم اور سے بچاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کنتم خیر اخرجات للناس،
تعمرون بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں منت و سماجت کر کے اللہ کی طرف لاؤ، ان کی آخرت نہ بگڑ جائے، بے رحمی کا شکار نہ بن جائے، ان کو پیار و محبت سے جو بھی بات اچھی لگی ہو اس پر عمل کرنا، عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے جانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر پھر اس سے بے شمار بندے بنائے، پھر روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو، تم زمین پر تم ایک دوسرے کے حقوق کا مطالعہ کرتے رہو، مطالبہ کرو اور خطا رحمی سے بچو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مال و جان و اولاد یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا تیرا جھگڑا کرتے رہتے رہتے زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کا ہمدرد بنو، ایک دوسرے کو انصاف کے ساتھ کرو۔ انصاف نہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے دوست ہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ اگر انسانوں کو گناہ یا بدی کو دیکھ کر دلوں میں الجھن یا رنج نہیں ہوا تو انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی شے چیز موجود نہیں ہے۔ حق کی بات ہر کسی بندے کو پسند نہیں آتی۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم کو کون بچائیں گے؟ اگر تم پر مہربان کرنا چاہتے ہیں کون تمہیں ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہ کسی کو دوست بنا سکتے ہیں، بنا پائیں گے، اللہ کے سوا مدد کرنے والے اور کوئی نہیں۔ تو آپ کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اپنے آپ پر فوکس کریں تو اپنے آپ کو اتنے بیسٹ ہو جائیں، ہمارے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ایک ہو مسلمان، حرم کی پاسبانی کے لیے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے۔ اے وہ لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سچے بندے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، سچے پکے امتی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔